حسن صاحب، میں آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گی کیونکہ 31 مارچ کو آپ نے ہمارے پروگرام میں یہ خبر دی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی وزیر اعظم بھی جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے۔ پہلے وہ ناظرین کو سنوا لیتے ہیں حسن صاحب۔ جی بالکل جی، 2 انٹریاں اور سینٹ کے الیکشن کے بعد ہونی ہیں۔ وہ ایک ہونی ہے کہ ڈپٹی وزیر اعظم کی، ڈپٹی پرائم منسٹر کے لیے نواز شریف صاحب بھی بڑی ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی وزیر اعظم کے طور پہ لایا جائے۔ جی حسن صاحب، کیا دیکھ رہے آپ؟ کیا ضرورت کیا پیش آئی ہے؟ کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں، آخرکار مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب جو یہ بات کر رہے تھے آج سے چند روز قبل صحافیوں سے ملاقات میں کہ یہ بندی ہوئی حکومت ہے اور ہم نوزل ہیں، جی، اس بندی ہوئی حکومت میں وہ اپنے سمدھی کو ڈپٹی وزیر اعظم بنانے میں آخرکار کامیاب ہو گئے، اور یہی ان کی خواہش تھی۔ یہ ایک بنیادی طور پہ ایک علامتی عہدہ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن رول آف بزنس میں کہیں پر بھی اگر آپ رولز آف بزنس کا جائزہ لیں تو وہاں پر یہ کوئی ڈپٹی پرائم منسٹر کا کوئی عہدہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ روایتی ایک عہدہ ہے، جس طرح دیگر ممالک میں کچھ عہدے جو ہیں وہ تخلیق کر دیے جاتے ہیں یا وہاں پر ذمہ داریاں دے دی جاتی ہیں وہ کسی کے پاس، لیکن ان کے ایز اے ڈپٹی پرائم منسٹر کوئی ان کے پاس کوئی ذمہ داری تو نہیں ہوگی۔ یہ صرف جو ہے کہ یہ کہنا کہ ایک سینئر وزیر کے طور پہ ضرور کہلائے جائیں گے یا ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پر۔ یہ دیکھیں، بنیادی طور پر اگر یہ دیکھا جائے، کیونکہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان جو اختلافات چلے آ رہے تھے اور یہ دعوے کیے جا رہے تھے کچھ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے اندر سے کچھ تحفظات سامنے آ رہے تھے کہ 2 گروپ بن چکے ہیں، نواز شریف صاحب کافی نالاں ہیں شہباز شریف صاحب کے کچھ فیصلوں سے۔ اب اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی وزیر اعظم بننے کے بعد یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے اور ایک تاثر ملا ہے کہ اب کوئی اختلافات نہیں ہیں، کیونکہ جب گئے نواز شریف صاحب چائنا گئے تو وہاں پر جا کے ڈسکشن شروع ہوئی تو انہوں نے آتے ساتھ یہ معاملہ طے ہوئے۔ اس سے پہلے کی بات بھی میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں گزشتہ پروگرام میں کہ کیا ہوا، کس نے ملاقات کی، کس طرح شہباز شریف صاحب جاتی عمرہ آئے، اس کے بعد یہ موومنٹ چلی۔ معاملہ تو یہ مارچ کے دوسرے ہفتے میں طے ہو گیا تھا کہ یا تو اسحاق ڈار صاحب آئیں گے یا بلاول بھٹو زرداری صاحب آئیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس عہدے پر آنے سے معذرت کی اور نواز شریف صاحب نے کہا نہیں، وہ پہلے ہی معذرت کرنے سے پہلے ہی وہ چاہ رہے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب اس پوزیشن پر آئے۔ اب بنیادی طور پر یہ ان کے معاملہ طے ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب اور جاوید لطیف صاحب یا اس طرح کے کچھ افراد جو تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، جو ایک خوفناک قسم کی چارج شیٹ اس حکومت پر بھی جاری کرتے ہیں، 8 فروری کے ہونے والے انتخابات پر بھی اپنے تحفظات سامنے رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو کچھ عہدے مل جائے، ان کو کہیں نہ کہیں ذمہ داریاں دے دی جائیں، لیکن سوال یہ ہے نواز شریف صاحب کو زیادہ قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جنہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، جاوید لطیف صاحب ہوں، انہوں نے اتنے خوفناک قسم کے الزامات لگائے، کروڑوں روپے کا جو ہے وہ لین دین کے الزامات لگائے کہ اس طریقے سے ہم وہ انتخابات میں معاملات چلے۔ نہ تو پارٹی کا صدر شہباز شریف صاحب کی جانب سے اس پر شو کاز نوٹس ان کو جاری کیا گیا اور نہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا گیا۔ تو یہ کہنا کہ بالکل ایک پراپر لگتا ہے کہ ایک پلاننگ کے تحت ایک یہ ایجنڈا شروع کیا گیا تھا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک سچویشن تبدیل ہوتی دکھائی دی کہ مسلم لیگ نون کی صدارت بھی نواز شریف صاحب کے پاس آ رہی ہے اور ان کے سمدھی کو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بنا دیا گیا۔ اب ہوگا کیا؟ اس سے پہلے اگر میں آپ کو چیز بتاؤں، نوٹیفیکیشن جاری ہونے سے پہلے ایک کچھ معاملات جو ہے وہ سرگرم ہوئے کہ کچھ ایک ایسے اختیارات دینے کے حوالے سے بھی کچھ جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا جائزہ لیا گیا کہ کیا رولز آف بزنس میں تو نہیں ہے، کوئی قانون یا کوئی ایسی پالیسی تو نہیں ہے کہ ہم ڈپٹی پرائم منسٹر کے عہدے کو یعنی جو بھی تعینات ہو رہا ہے اس کو کچھ اختیارات ملے، تو وہ تو کوئی اختیارات نہیں مل سکتے۔ تو انہوں نے یہ معاملہ، کیونکہ یہ کافی معاملات جو ہے وہ گڑبڑ ہو جا رہا تھا، کئی جگہوں سے 2-3 عام جگہوں سے اس پر جو ہے وہ تحفظات سامنے آئے، اس کے بعد فی الحال یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا جائے، اور پھر کچھ آئندہ آنے والے دنوں میں امکان یہ ہے اور معاملات زیر غور لائے جائیں گے کہ کچھ معاشی کمیٹیوں میں یا کچھ دیگر معاملات میں کچھ جو ہے ان میں ان کی کمیٹیوں میں ان کو صدارت دے دی جائے ایز اے ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پہ، اور ان کو کچھ ذمہ داریاں دی جائیں جس میں یہ پرائم منسٹر کے بعد کچھ اپنے معاملات جو آگے لے کے چل سکیں، اور یوں جو ہے نواز شریف صاحب کا جو گروپ ہے وہ سٹرونگ ہو کے جو ہے وہ حکومت میں آ سکے۔ کیونکہ یہ چاہتے ہیں، نواز شریف صاحب تو پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ فیڈرل میں لایا گیا لیکن ہمیں اس طرح سے پاور نہیں مل رہی آپ اتحادی جماعتوں کے ساتھ۔ دیکھیں، اتحادی جماعتوں میں تو سب حکومتوں کو لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ابھی آج سے 4 دن 3-4 دن پہلے ایک تھرو سرکولیشن ایک سمری اپروو ہوئی
وہ بالکل کسی کی نظر میں نہیں آئی. وہ سمری کیا تھی؟ سمری یہ تھی کہ وزارتوں ڈویژنز میں اور جو نیچے جو اس کے سب ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں اتھارٹیز میں، وہاں پر جو تعیناتیاں ہوتی تھی، سابق پرائم منسٹر جو تھے بانی پی ٹی آئی، ان کے دور میں انہوں نے وہ پاور اپنے پاس لینی تھی. انہوں نے کہا کہ جو اتحادی حکومتیں تھی کہ آپ سارے تو ہے، آپ خود اپنے من پسند افراد کو تعینات کر لیں گے تو ہم کہاں جائیں گے. اس پر تحفظات تھے. تو وہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان کی یہ بات تسلیم کی اور وہاں پر بھی انہوں نے ہتھیار پھینکے. اور پھر کیا کیا؟ انہوں نے وہ پاورز بھی متعلقہ وزیروں کو دے دی، متعلقہ وزارتوں کی، محکموں کی اور ڈویژنز کی، کہ وہ اپنے تحت جب تک جو مرضی بندہ لگا سکتے ہیں، اس کے لیے منظوری وزیر اعظم سے لینا نہیں ہوگی. تو اب آئندہ آنے والے دنوں میں جو اتحادی حکومتوں نے اپنے بندے اپوائنٹ کرنے ہیں، کوئی سی او اپوائنٹ کرنے ہیں، کوئی ایڈوائزر لگانے ہیں، کوئی کنسلٹنٹ لگانے ہیں، اور اس طرح کے جو اہم عہدوں پر بندے لگانے ہیں، وہ خود ہی اپروول دے سکتے ہیں. خود ہی ایک کمیٹی بنائیں گے، بورڈ بنائیں گے، اس کی وزیر اپروول دے گا اور کام ختم ہو جائے گا. اس کی جو پہلے پروسیس بنایا گیا تھا شفاف طریقے سے، وہ ختم ہو کے رہ گیا.